بھائی صاحب فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کی زمین جو پتھریلی اور لوگار ہے، جس زمین کے جوتی پا کے چلنا بھی بڑا مشکل ہے بوجہ پتھریلی زمین کی، جس وقت کے معصوم میرے پیٹ کے اندر آئے مکہ کی زمین میرے واسطے سخت نہیں رہی، لوگار اور پتھریلی نہیں، میرے واسطے میرے دوسرا بیان یہ ہے بھائی آمنہ رضی اللہ عنہ کہ اس وقت جس خوہ تو لوگ پانی لیتے اپنی ضرورت واسطے رسی اور ڈول کے ذریعے، جس وقت میں پانی کی ضرورت ہو گیا میں خوہ کے کنارے کے پوچھنی ہوں رسی ڈول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی حکمت خوہ جو پانی نکل گئی اللہ کی قدرت نال کنارے کے آپ سے میں نب بھر کے اپنی پیاس ایک اشارے ہو رہے ہیں من جانب کہ ایک بچہ جو اس وقت ماں کے پیٹ کے اندر ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ ایسا عظیم تاریخی اور انسانی بچہ اور انسان بڑا ہے جس کی وجہ کو مشرق کو مغرب شمال کو جنوب پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا آہستہ آہستہ گزرے۔ پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد جس طریقے برادری کے قریبی لوگوں کو پتہ چلتا گیا وہ آتے رہے، آہستہ آہستہ ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا پنجواں آیا، وہ آ کے دیکھے جو بھی دیکھے آ کے اس معصوم کا چہرہ بڑا حیران اور بڑا خوش ہوئے، یار بچے کی پیدائش کرتا ہے کہ نہیں ہوئی مگر یہ بچہ بڑا انوکھا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت جس وقت یہ تجزیے اور تبصرے پہ ہوتے ہیں اس معصوم بچے کے حسن و جمال کو، جبرائیل علیہ السلام نے تذکرہ لکھ دے کہ انہوں نے فرمایا کہ انہوں جیسا حسین جمیل میں نہیں دیکھی۔ خالق کائنات نے منادی فرمائی ہو دنیا والے ہو مکے والے ہو عرب والے ہو تسی اس جیسا حسین جمیل خوبصورت کنج ویکھو تسی تاں ویکھدے جو میں پیدا کیتا ہوں، میں اللہ کریم ہوں اپنی ذات کی قسم ہے اس جیسا معصوم جیسا حسین و جمیل آج دن تک میں اندر ایک پیدا ہی نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ پھر جوانی کا زمانہ پھر اگے چلتے چلتے 40 سال کے قریب پیغمبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور پھر نبی علیہ السلام کو مدینہ کے اندر کچھ مقدار راشن پانی لے جانا اس جگہ کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اور اس جگہ کو بیت اللہ شریف کی زیارت بھی جو خواب علیہ السلام واقع ہوئے وہ خواب سچی ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ تک سارے اشارے ایک انقلاب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی، انہوں آ کے آپ علیہ السلام کے سامنے رضی پڑھنا شروع کرو، یہ پہلا دن میں وحی کی ابتدا ہو رہی، نبوت کی ابتدا ہو رہی۔ نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پڑھنا شروع کرو، پھر وہی جواب ہے میں پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਜੀ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ। حضرت جبرائیل نبی ناز کرتے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنا شروع کرو اس رب دے نام تے جو خالق ہے کل کائنات۔ رب تعالیٰ دے نام مبارک دا حوالہ آیا آپ علیہ السلام دے سامنے، پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک کی چلی، ایسی روانگی پیدا ہو گئی، ایسی روانگی پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع اللہ کریم نے ارشاد فرمائے سنقرئک فلا تنسیٰ، میرے معبود جس وقت جبرائیل امین پڑھ رہے ہو اس وقت نال نال پڑھن کی کوشش نہ کیتا کرو، تسی توجہ نال سنیا کرو قرآن کریم، تسی اس فکر تو نال نال پڑھتے ہو جی جبرائیل امین واپس چلے گئے تے میرے سبق یاد نہ رہا، بھول گیا تے غصہ گئے، کیونکہ تہاڈا کوئی استاد دنیا میں اندر کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، میرے معبود تسی نبی بھی میرے ہو، معبود بھی میرے ہو، رسول بھی میرے ہو، کلام بھی میری ہے۔ اس کلام الہی دا تواڈے دل دماغ تے بٹھا دینا بھی میرے ذمہ آ گیا، تواڈی زبان مبارک کو بیان کرا دینا بھی میرے ذمہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا دن میں معاملہ پیش آیا جس وقت واپس آ پہنچے اپنے گھر بھائی خدیجہ کبریٰ کو فرمایا اے خدیجہ زملونی زملونی، کمبل دے دیو سردی لگی، طبیعت ہو جا گیا۔ ایک نئی چیز دیکھی پیغمبر علیہ السلام نے جو زندگی کے اندر پہلے واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل امین چونکہ اصلی شکل کے اندر پہلی مرتبہ پیش ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے 600 پر میں جبرائیل امین نے اتنا بڑا کر، اتنا بڑا وجود، اتنی بڑی جسامت نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن اس وقت سے بعد جبرائیل کی اور کوئی شاید نظر طبیعت سے پوچھتا ہوں یا تحقیق واقعہ ہے جس وقت نبی علیہ السلام کی طبیعت سے ہو جائے باقی کی حالات واقعات یا پھر وہ اخیر ٹائم آ گئے جس وقت 9 10 11 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک اس وقت بھی پہنچ جائے، جس وقت یہودیاں جادو کی تھا اس وقت بھی پہنچ جائے، یہ اخیر دن آئے تو اس وقت بھی طبیعت بخار اور کمزوری اور یہ چیزیں اس وقت بھی۔ اللہ مائی خدیجہ کبریٰ نے نبی علیہ السلام کو محمد وغیرہ اور دیتا کچھ عرصہ گزر گیا، پیغمبر علیہ السلام کو اس حالت کے اندر دوبارہ اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی موٹے کپڑے استعمال کرنے والے میرے معبود اس پہلی مہینوں یا جس دوسری مہینوں درمیان کے اندر کچھ ٹائم گزر گیا، جی میرے اللہ میرے پیغمبر کو پہلی کیفیت ختم ہوئی، جی میرے اللہ حکم فرماؤ میں کیا کر رہے ہیں میرے پیغمبر تواڈے ذمے کم میں تم فانذر وربک فکبر، میرے پیغمبر کھڑے ہو جاؤ صفا پہاڑی پہ ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کے توحید والا مسئلہ بیان کرو، لوگوں میں سمجھائیں۔ معلوم ہے پیغمبر
کہ بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کریم نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے پیغمبر کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، بشیر بنایا، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرے پیغمبر تسی لوگاں کو سمجھاؤ جنہاں بتاں دے سامنے مورتیاں دے سامنے پہ جھکدے ہو، اے تواڈے نفع نقصان دے مالک نہیں، تواڈے رکوع تے سجدے دے لائق اور مستحق نہیں، تواڈے نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ ایک اس وقت دے مشرکین دے اندر بتاں دی پوجا، اج کل دی جو حالات دے اندر بیماری ہے قبراں دی پوجا، معاملہ برابر وہ بت کھڑے ہوتے پتھر دے، جی قبر بنائی ہوتی کسی اندر نیک بندے بزرگ دی، پیر دی، فقیر دی، شہید دی، کسی دی اللہ دا نیک بندہ اٹاط کر قبر کے اندر بہت وفات دے بعد جی اگر اس کی پوجا ہوئے سجدہ ہوئے کوئی غیر کی سجدہ ہے پوجے، جی اگر بت بھی ہوئے کھڑے ہوتے تو بھی اس کی غیر نہیں پوجے، فرق صرف یہ کھڑے اور کھڑے کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں، روح اس بت کے اندر بھی کوئی نہیں جڑے اس وقت لوگ کرتے ہیں یاد کر کے نہیں علاقے کرتے، روح اس بزرگ اور ولی کے وجود کے اندر بھی کوئی نہیں جس کو 150 سال پہلے بتلا دیتے وما یشعرون ایانا یبعثون۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا، میرے معبود سے بیان کر دیا، پیغمبر علیہ السلام مسئلہ توحید بیان کرتے کرتے 13 سال گزارے، پیغمبر علیہ السلام نے مکے والے مقابلہ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، رستے دے اندر رکاوٹ اور رستے دے ڈگر بچھا دے، روڑے اٹکا دے، کچرا وغیرہ سٹ دے، پیغمبر علیہ السلام کو گلے مبارک دعا کے دبا دینا، ہر قسم کے ظلم ہوئے، پیغمبر علیہ السلام کی نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بالآخر اللہ کریم نے فرمایا میرے معبود نکلو، اچھا میرے اللہ کریم میں نکلا تھی، میرے کو لوگ گدیاں مانتا ہے، میرے سے اتنا زیادہ اعتبار کرتے ہیں، میرے صادق الامین نے لقب نام کرتے ہیں، یہ بڑی عزت ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام بیٹھ اس صفت نال یاد کرتے میرے اللہ کریم نے میں ہجرت کر اپنا علاقہ گھر اپنا شہر چھوڑ بنیا تے لوگ گدیاں مانتا، فرمایا میرے پیغمبر لوگ گدیاں مانتا حضرت علی دے حوالے کر دیو، بعد اندر لوگوں کو پہنچا دے سکتے، تسی چلو ابو بکر صدیق کو اپنا دوست رفیق سفر بنا کے اگلا سفر شروع۔ اللہ اکبر، مسئلہ سمجھا گیا مسلمانوں کہ لوگ گدیاں مانتا جو نبی علیہ السلام نے بولا درہم دینار کی صورت اندر وہ ہو گئی حضرت علی کے حوالے، اور دنیا کائنات کے اندر سب تو زیادہ وزنی اور قیمتی امانت پیغمبر علیہ السلام کا وجود مبارک ہے، وہ ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے۔ لوگ گدیاں مانتا حضرت علی کے حوالے، اللہ کریم کی بہت بڑی وزنی اور قیمتی امانت صدیق اکبر کے حوالے، غار کے اندر جا پہنچے، غار ثور کے اندر 3 دن کی 3 راتاں قیام فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 دن کے 3 راتاں قیام فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خون کے اندر 3 دن کے 3 راتاں قیام فرمایا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر نے غار ثور کے اندر 3 دن کے 3 راتاں قیام فرمایا۔ پھر چلے اس وقت نبی علیہ السلام جو اپنے گھر مبارک تو نکلے، میرے اللہ نکلنے کا کوئی راستہ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایک اونٹ مٹی دی لے لو، اس نو مار دینا، پھینک دینا، سٹ دینا، بھرا دینا، یہ تواڈے ذمے آ گیا، تواڈے مخالفت دے دشمناں نوں اپنا کر کے تانوں بچا لینا، میں اللہ دے ذمے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وما رميت إذ رميت ولكن الله
یا اللہ کریم نفی کر دیو تو ثابت کر دیو مسئلہ سمجھایا دنیا والے وہ سارا کم میرے پیغمبر کا نہیں حرکت میرے پیغمبر کی برکت میں اللہ کریم اللہ اکبر پھر اگلا سفر شروع فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے رستے سے آپ علیہ السلام کو تھکاوٹ بھی ہو گئی بھوک بھی لگ گئی فرمایا ابو بکر صدیق کھانے کا بندوبست کر ایک مکان جھونپڑی نظر آئی بڑی عمر کی عورت موجود ہے فرمایا سنو آپ کوئی شے دیا کہ لگی الحمدللہ میرے گھر کی وقت کوئی ایسی چیز نہیں فرمایا کوئی بکری جڑی نظر آ رہی ہو آخر لگی بکری ہے تو صحیح مگر تواڈے مطلب دی نہیں کہ بیمار ہے کمزور ہے باقی بکریاں جڑ جنگل گئے چرنا سے اتنی بیمار ہے چل بھی نہیں سکتی چل بھی نہیں سکتی فرمایا ابو بکر اسماعیل کو دے دے یہ اللہ کریم اپنی قدرت نال کو فیصلہ فرما دے ساری روزی کا سبب بڑھا دے تو بھائی کہتا اس تے کوئی اعتراض نہیں کوئی اعتراض نہیں یہ گل بڑی عجیب عمل کیوں جس وقت اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ کے اندر ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ عجائبات ظاہر کر رہے ہیں اس کو علاوہ باقی یہ عجائبات ظاہر ہوئے انہاں عجائبات کے سفر اندر سفر ہجرت کے اندر ترتیب پاکیاں پیش آ گئے جس وقت وہ بکری لائی گئی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے ترتیب ممکن یہی ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا ارشاد ہے ابو بکر صدیق کو بکری کو چومنا شروع کر میں کلام الہی پڑھ کے جسم تے ہاتھ پھیرنا شروع کرتا میں دم کرتا دعا اچھا اللہ نے پیغمبر میں فرما رہے ہوں چومن کے متعلق واڑے حکم دا انکار تے نہیں ہو سکتا مگر چومن واسطے کوئی شے نظر بھی تو کوئی نہیں آ رہی فرمایا تو بھی بسم اللہ پڑھ میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہوں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر نبی علیہ السلام بکری کے جسم سے ہاتھ پھیرتے گئے اللہ کریم کی قدرت بکری کے تھنا دے اندر دودھ آ گیا اتنا زیادہ ہے کہ بہت بڑا برتن دودھ نال بھری گیا فرمایا بھائی کو دوسرا برتن دے دے دوبارہ پڑھیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر نبی علیہ السلام پڑھتے جا رہے اللہ کریم نے دودھ والے برکت کے خزانے جاری کر دیتے دوسرا برتن بھی بھری گیا پھر تیسرا برتن بھی بھری گیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مگر اسماعیل کو مزید کوئی برتن تیرے گھر کے اندر تو دے دے دودھ نال بھر دے گی مائی آتی ہے ابو بکر معاملہ بڑا عجیب ہے میں تے حیران اور خوش میں ہوتی ہے جو ہوتے تجیب بسم اللہ مفت کے اندر یہ چیز مل رہی ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے دنیا کائنات میں یہ قیمت ادا نہیں کر سکتی کہ میں نے مفت کے اندر مل رہی مگر مسئلہ یہ ہے میرے گھر کے اندر کوئی برتن نہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ابو بکر من اللہ پیدا کرنے والے دی قسم ہے اگر مائی کے گھر وچوں برتن نہ دے تاں بکری دا دودھ بھی کوئی نہیں نکلنا سبحان اللہ پھر وہ بکری مائی کے محبت کا بیان ہے 18 سال تک رہی انہوں نے گھر کتنا 18 سال تک بقدر ضرورت لگاتار دودھ دیتی رہی انہیں دودھ دیوڑ فرق اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا مسئلہ سمجھایا تبارک الذی بیدہ الملک پیغمبر علیہ السلام کہنے کلام میں پڑھنے نبی علیہ السلام کے جسم سے ہاتھ میں پھیرنے کلام اللہ کی ہوئے ہاتھ پیغمبر علیہ السلام کا ہوئے تھی اللہ کریم برکتہ دے اسباب پیدا کر دیتے اللہ کریم کی قدرت توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا پیغمبر علیہ السلام کی عظمت شان اور رحمت کا مسئلہ سمجھ آ گیا مدینہ طیبہ جا کے ڈیرے لائے پیغمبر علیہ السلام
سلسلہ چلنے چلنے مسجد قباء پہنچے، مسجد نبی دی تعمیر دا سلسلہ، اگے نمازاں دی ترتیب، روزے دی ترتیب، زکات دی ترتیب، حج عمرے دی ترتیب، جہاد دی ترتیب، جنگاں دی ترتیب، مال غنیمت دی ترتیب، مال فیض دی ترتیب، باقی معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، باقی انسانی زندگی، ضروریات زندگی، والدین دے حقوق، رشتہ داراں دے حقوق، پڑوسیاں دے حقوق، اپنیاں دے، پرائیاں دے، سجناں دے، دشمناں دے، کھانے دا طریقہ، پینے دا طریقہ، ہسن دا طریقہ، روਣ دا طریقہ، خوشی کرن دا طریقہ، غمی کرن دا طریقہ، غرض سے کہ ساری شریعت تے ساری سیرت پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت اور اصحاب کے سامنے بیان فرمائی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، او دنیا کائنات والے میں تو ایسا عظیم پیغمبر عطا فرمایا جس کا ایک ایک کام بھی تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نوریاں دا سردار حضرت محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم بشرا انسان انبیاء کرام دے سردار نے، مگر جبرائیل علیہ السلام دا کھانا ساڑھے سامنے، پیونا ساڑھے سامنے، شادی ساڑھے سامنے، غمی ساڑھے سامنے، سواری تے سوار ہونا ساڑھے سامنے، ہسنا ساڑھے سامنے، رونا ساڑھے سامنے، ہجرت ساڑھے سامنے، ہے بڑی انسان نبی علیہ السلام کے استاد ہیں، مگر انہوں دا کوئی عمل بھی ساڑھے واسطے سنت اور سیرت نہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام نے ہونٹ مبارک بھی ہلوائے اور دندان مبارک بھی ظاہر ہوئے، کلام بھی فرمائی، ہنسے بھی اور روئے بھی، بستر میں تشریف لے گئے، مسجد کے اندر تشریف لے آئے، ممبر کے اوپر تشریف لے آئے۔ ایک وقت ممبر پہ تشریف فرمانے پیغمبر علیہ السلام حضور دا تلا جس نال پہلے دیکھ لا کہ پریشان فرمانے اس نے دیکھ لا ہونا چھوڑیے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہو گیا؟ آج 5-10 منٹ گزارش ہو سکتی ہے، ہاں تو میں بہت واسطے 5-10 منٹ گزارش ہو سکتی ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام ممبر تے تشریف لے آئے، صحابہ کرام مسجد کے اندر موجود نے، ویکھیا صحابہ کرام نے، سنیا بھی صحیح منظر یا پیغمبر علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما ہوئے، حضور دا تلا رونا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا۔ عجیب گل ہے، روندے تو بچے، روندے تو انسان ہیں، ایسی عجیب آواز صحابہ حیران ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ حضور دا تلا ہے نال قریب تھوڑے فاصلے تھے، نبی علیہ السلام بیٹھے، یہ روتا ہے اس طریقے جس طرح کہ معصوم بچہ اپنی ماں کی جدائی ہوئے تو روئے۔ صحابہ کرام کا تعجب فرمایا، نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے تشریف فرمائے، نبی علیہ السلام ممبر کو اتر ضمہا الی صدرہا، نبی علیہ السلام اس حضور دے سکے ترنو اپنی چھاتی مبارک نال لائے، فرمایا رو نہیں۔ اللہ کریم نے بہت بڑا مسئلہ سمجھایا، جے آج دے علماء کے عوام کے کلمہ کو سبحان اللہ نے سمجھا رہے، یہ وہ عظیم پیغمبر ہے جڑا سکی لکڑ بھی روح ہوئے تو لکڑ کا درد بھی محسوس کرنا والا پیغمبر علیہ السلام، اتنا رحمت والا پیغمبر کہ لکڑ کا رونا بھی پیغمبر گوارا نہ کرے۔ جی نبی علیہ السلام نماز پڑھانا شامل کرتے ہیں، جی بچے رونے کی آواز آ جائے، نبی علیہ السلام میرا دل چاہتا ہی میں قرات لمبی کریاں مگر اس واسطے نہیں کی، ہو سکتا ہے بچے کی ماں نماز جماعت نال پڑھ رہی ہوئے تو وہ بے چین ہوئے سی کہ بچہ اس کا رو رہا۔ نبی علیہ السلام کتنی رحمت والا پیغمبر ہے، جس رحمت والے پیغمبر کو 9 ربیع الاول کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، یوم پیدائش، سال گزرتے گئے آتے گئے، مکی دور مکمل ہو گیا، مدنی دور شروع ہو گیا، مدنی دور میں 10 سال اس وقت مکمل ہوئے، کل آپ کی عمر مبارک حیات مبارکہ دنیا والی کل کتنی ہو گئی؟ 63 سال۔ سکول پڑھنے گئے ہو کہ کوئی ہو گئے؟ یہ پرانے بندے بیٹھے ہو گئے ہو سکول کی کتاب بچی دنیات کی سوال آتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا؟ نبی علیہ السلام نے 40 سال نبوت تو پہلے
13 سال نبوت کے بعد مکہ کے اندر 10 سال مدینہ منورہ کل عمر مبارک کتنی ہو گئی 63 سال ایک مشہور گل اسی تے جھگڑا لگا کہ جس کو سکول والے من منجن میں 63 سال تو مسیح کا نام پڑھنا چاہیے اللہ پاک سمجھتے اللہ اکبر آخری اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دی انہاں تاریخ کے اندر فرمایا جن پر بیماری کمزوری آ گئی ابوبکر صدیق مصلی امامت تے کھڑا ہو کے نماز پڑھاوے اچھا اللہ نے محبوب ایک دن گزریا نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایک دن 2 دن 3 دن 5 دن 15 دن 17 نماز ابوبکر صدیق نے پڑھائیا نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق مصلی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے وچوں جنہاں حضرات اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ زیارت مقام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی قریب مسجد کی جگہ مسجد کے وہ موجود نہیں وہ نشان محراب کی شکل اس موجود ہے کہ موجود ہے وہ اتنا ہی فاصلہ پڑتا ہے قریب ہے روضہ رسول اس وقت کوئی مریا ایسا سے نکل حجرا ہے اور اتنے فاصلے تک یہ محراب کی شکل موجود ہے اور لکھا موجود ہے آج محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اس وقت تشریف لے آئے ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنا شروع فرمایا ابوبکر تو نماز پڑھا تیرے ہونے دوسرا کوئی نماز نہ پڑھا دے بالآخر 12 ربیع الاول سورج بلند ہو چکا ہے صحابہ کرام اپنے اپنے کام کاج پہ چلے گئے نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک پہلے تو بہتر ہو گئی اور آخری الفاظ پیغمبر علیہ السلام کی زبان تھی اللہم بالرفیق میرے اللہ میں دنیا سے نہیں رہنا چاہتا مدینہ شہر سے نہیں رہنا چاہتا اپنے اہل بیت سے نہیں رہنا چاہتا جتنا رہ چکا میرے اللہ میرے رفیق اللہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے تواڈے کول رہنا چاہتا اس دن کے بعد پیغمبر علیہ السلام نہ وجود بعد دنیا والی جنت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اس دن تو پیغمبر علیہ السلام کا وجود بعد دنیا والی جنت کے اندر مسجد نبی حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر تے روح مبارک پیغمبر علیہ السلام دی عرش کو اللہ نے کریم جنات فردوس کے اندر مسئلہ سمجھایا اللہ کریم نے ربیع الاول کا مہینہ تواڈے واسطے 2 پیغام لے کے آیا پہلا پیغام خوشی والا ہے دوسرا پیغام غم اور دکھ والا ہے ابوبکر صدیق نے پیغمبر علیہ السلام کے وجود پاک کو اور وفات بار کے شانی کے دوسرا دن مسجد نبی کے اندر تشریف لے آئے آگے مسئلہ بیان فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام مسئلہ سمجھایا پیغمبر علیہ السلام بہت بڑی شان والے نبی رسول ہے مگر موت تو کوئی دنیا کے اندر بچ نہیں سکتا ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام موت تو بچن والی ذات پاک ذات صرف اللہ تعالیٰ دی ہے اس کے بعد صحابہ کرام آتے گئے جس طریقے مسلمانوں کی اطلاع ملتی گئی 3 دن تک پیغمبر علیہ السلام نے وجود پاک کے حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے گئے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تیار ہو گئی اور اس کے بعد مائی صاحبہ کا بیان ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اے انس تیرے نام سے نبی علیہ السلام بڑا پیار کرتے ہیں اطابت رسول من تاسو علی رسول اللہ اطلاع اے انس والے دل کس طریقے گوارا کر گئے کہ تسی اس معصوم معبود پیغمبر کو اپنے ہتھے سے زمین دفن کر رہے ہو مگر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اے زمین بھی قابل رشک ہے نبی علیہ السلام زندگی اندر فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ اور اس جگہ کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت اور بشارت بیان فرمائی تفصیل کا ایک ٹائم نہیں عرض کرنا چاہتا کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیغمبر علیہ السلام کا یوم پیدائش سال آتے گئے گزرتے گئے چلتے چلتے مکی دور مدنی دور ملا کے کل عمر مبارک 63 سال پھر جس وقت 12 ربیع الاول آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ واسطے اپنے کول بلا لیا
ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਆਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ